بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو انتہائی موٹیویشنل ہے اور بڑی فرمائش پر بنائی گئی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ سب اپنا اپنا احتساب کریں کہ کس بہانے کو آڑ بنا کر اپنی طرف سے حج میں ڈیلے یا تاخیر کی جا رہی ہے۔ ویڈیو کے اینڈ میں وہ نسخہ بھی شامل ہے جس کی بدولت حج پر خرچ کی جانے والی تمام رقم بمِ برکت کے حج سے واپسی پر آپ کی منتظر ہوگی۔ حج میں تاخیر کے خود ساختہ بہانے۔ نمبر 1، پہلے نماز روزہ تو کر لیں۔ یہ پہلا عذر ہے جو لوگ کرتے ہیں کہ حج پر بعد میں جائیں گے، پہلے نماز روزے کے پابند تو ہو جائیں۔ یہ ایک فضول عذر ہے کیونکہ حج کا فرض ہونا نماز روزے پر موقوف نہیں ہے، نیز نماز روزے کی پابندی بھی اپنے ہی اختیار میں ہے، جب چاہیں پابند ہو جائیں، کیونکہ ہم نے خود ہی اس کو پس پردہ ڈالا ہوا ہے۔ وقت اور نماز کی ادائیگی کو اگر روٹین بنا لیا جائے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ حج سے آدمی کی روحانی تربیت ہوتی ہے۔ جب 4 سے 5 دن گھر سے باہر رہ کر صرف حرم پاک اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں وقت لگے گا اور عبادت والا ایک خاص ماحول میسر ہوگا تو یہی زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بنے گا، اور مقام پر واپس آ کر نماز روزہ اور دیگر فرائض و واجبات کی پابندی آسان ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر نماز روزہ کی پابندی نہیں ہے تو اس کا ایک مؤثر علاج حج ہے، لہٰذا اس میں تاخیر کی بجائے جلد از جلد اسے ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 2، دیگر فرائض۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک حج ہی ادا کرنے کو رہ گیا ہے، اور بھی تو بہت سارے فرائض ہیں، والدین کی خدمت ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، بچوں کی تعلیم ہے، بچوں کی شادیاں ہیں، پہلے ان کو تو پورا کر لیں پھر حج بھی کر لیں گے، اتنی جلدی کیا ہے؟ اس کا جواب بھی وہی ہے جو بہانہ نمبر 1 میں گزرا۔ نمبر 3، گناہوں کے خوف یا ہرس کی بنا پر حج میں تاخیر۔ کچھ لوگ حج پر اس لیے نہیں جانا چاہتے کہ بھائی ابھی جوانی ہے، گناہوں سے بچنا مشکل ہے، ابھی حج کر لیا تو گناہ ہوتے رہیں گے، اس لیے زندگی کے آخری ایام میں حج کریں گے تاکہ بعد میں پھر کوئی گناہ نہ کریں۔ یہ بھی نفس و شیطان کا ایک فریب ہے۔ در حقیقت گناہوں کے ہرس یا لالچ تاخیر کا باعث ہے، ابھی گناہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے حج نہیں کرتے، حالانکہ گناہوں کا چھوڑنا تو ہر حال میں فرض ہے، خواہ جوانی ہو یا بڑھاپا۔ اگر گناہوں کے ہرس یا لالچ اس کا سبب نہ ہو بلکہ حج کے بعد پھر گناہوں میں مبتلا ہونے کا خوف ہی اس کا سبب ہو تو بھی حج میں تاخیر کا کوئی جواز نہیں، کیونکہ اولاً تو حج میں تاخیر خود گناہ ہے، اور دوسرا یہ بھی تو معلوم نہیں کہ زندگی کتنی ہے اور کب پوری ہو جائے گی۔ اگر زندگی کے آخری ایام کے انتظار میں موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ تیسری بات یہ کہ حج کا اصل لطف جوانی میں ہی ہے، اس لیے کہ حج میں جسمانی مشقت اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حج کے افعال اسی وقت ذوق و شوق سے انجام دیے جا سکتے ہیں جب اعضاء مضبوط ہو اور وہ اطمینان کے ساتھ یہ محنت برداشت کر سکتے ہوں۔ چوتھی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر اخلاص اور نیک نیتی سے حج کو انجام دیا جائے تو تجربہ یہ ہے کہ وہ انسان کے دل میں ضرور ایک انقلاب پیدا کرتا ہے۔ اس سے انسان کے دل میں نرمی، اللہ کے ساتھ تعلق اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے جو اسے گناہوں سے بچاتی ہے۔ نمبر 4، جب تک گھر کا بڑا فرد حج نہ کر لے۔ بعض گھرانوں میں یہ رواج ہے کہ جب تک گھر کا بڑا فرد حج نہ کر لے اس وقت تک چھوٹے حج کرنا ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ بعض گھرانوں میں اس کو ایک عیب سمجھا جاتا ہے کہ چھوٹا بڑے سے پہلے حج کر آئے، حالانکہ دوسری عبادتوں یعنی نماز روزہ زکوٰۃ کی طرح حج بھی ایک فریضہ ہے جو ہر شخص پر انفرادی طور پر عائد ہوتا ہے، خواہ کسی دوسرے نے حج کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ اگر گھر کے کسی چھوٹے فرد کے پاس حج کی استطاعت ہے تو اس پر حج فرض ہے، اگر بڑے کے پاس استطاعت نہ ہو یا استطاعت کے باوجود حج نہ کر رہا ہو تو نہ اس سے چھوٹے کا فرض ساقط ہوتا ہے اور نہ اسے مؤخر کرنے کا کوئی جواز پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 5، والدین نے حج نہیں کیا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اولاد اپنے ماں باپ کو حج نہ کرائے اور ماں باپ حج نہ کر لیں اس وقت تک اولاد حج نہیں کر سکتی، اس لیے پہلے وہ والدین کو حج کرانے کی فکر کرتے ہیں، جبکہ والدین پر حج فرض نہیں ہوتا اور اولاد پر فرض ہوتا ہے۔ یہ بھی سراسر غلط ہے۔
اولاد پر ماں باپ کو حج کرانا فرض نہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اولاد ماں باپ کو حج نہ کرائے۔ اگر اولاد پر حج فرض ہو جائے تو وہ اپنا حج کریں، پھر اللہ تعالیٰ مزید استطاعت دیں تو والدین کو بھی حج کرا دیں۔ نمبر 6، بغیر بیوی کے حج نہ کرنا۔ بعض ایسے حضرات ہیں جن پر حج فرض ہے اور ان کے پاس اس قدر پیسے ہیں جن سے وہ خود تو حج کر سکتے ہیں، البتہ اپنی بیوی کو حج پر لے جانے کی استطاعت نہیں رکھتے، لیکن وہ بیوی کے اصرار کی وجہ سے یا اپنی مرضی سے اس انتظار میں رہتے ہیں کہ جب بیوی کو ساتھ لے جانے کے قابل ہوں گے اس وقت میاں بیوی دونوں ساتھ حج کرنے جائیں گے۔ واضح رہے بیوی کو ساتھ لے جانے کے انتظار میں حج کو مؤخر کرنا درست نہیں ہے۔ خاوند کو چاہیے کہ اس وقت وہ خود حج کر لے، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بیوی کو بھی حج کرا لے۔ نمبر 7، ابھی بچے چھوٹے ہیں۔ بعض لوگ عموماً عورتیں یہ بہانہ بناتی ہیں کہ ابھی بچے چھوٹے ہیں اور ہم نے کبھی بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑا، انہیں اکیلا چھوڑ کے کیسے جائیں؟ یہ بھی محض ایک بہانہ ہے۔ ان کو اگر کسی دوسری جگہ کا سفر درپیش ہو یا کسی مرض میں ہسپتال جانا پڑے تو اس وقت چھوٹے بچوں کا سب انتظام ہو جاتا ہے۔ جب وہاں انتظام ہو جاتا ہے تو حج کے لیے جانے کی صورت میں بھی انتظام ہو سکتا ہے، اس لیے بچوں کی حفاظت کا مناسب بندوبست کر کے حج ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ نمبر 8، ماحول نہیں۔ اگر کسی کو یاد دلائیں کہ بھائی صاحب آپ صاحب استطاعت ہیں اور آپ کے اوپر حج فرض ہے، اس کو ادا کیجئے، تو جواب دیا جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں ماحول نہیں ہے، اس قسم کی باتیں ہمارے ہاں نہیں ہوتی اور والدین اجازت نہیں دیتے، اور جب تک ماحول نہ ہو ایسا کرنے کا کیا فائدہ؟ مگر شرعاً کوئی عذر نہیں، والدین کی اجازت یا ایسا ماحول فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے ضروری نہیں، یہ بہانہ آخرت میں بالکل نہ چل سکے گا۔ حج و عمرہ پر جانے والے مسلمان اللہ کے مہمان ٹھہرائے گئے ہیں، چنانچہ جب وہ اللہ کے سامنے اپنی جو بھی حاجتیں پیش کریں گے تو اللہ ان کی لاج رکھ کر انہیں پوری فرمائے گا۔ میزبان اپنے مہمان کی جائز خواہش ہمیشہ پوری کرتے ہیں، اور میزبان بھی وہ جو کائنات کا مالک، وہ آپ کی کوئی بھی جائز خواہش کیسے رد کر سکتا ہے؟ لہٰذا مہمان بننے کا پورا فائدہ اٹھا لیجئے اور اپنے میزبان سے اپنے لیے مغفرت طلب کرنے کے ساتھ ساتھ بار بار حج کی سعادت بھی طلب کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی استطاعت اتنی بڑھا دے گا کہ آپ خود بھی ہر سال حج کے لیے جائیں گے اور اپنے جاننے والوں کو، اپنے پیاروں کو ساتھ بھی لے جائیں گے۔ ویسے بھی اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کی خاطر کی جانے والی ہر نیکی کا صلہ اللہ کئی گنا بڑھا کے لوٹاتا ہے۔ اگر آپ نے گورنمنٹ سے اپلائی کیا ہے اور خدا نخواستہ نام نہیں آتا اور آپ کی اتنی استطاعت ہے کہ آپ پرائیویٹ افورڈ کر سکتے ہیں تو اسی سال پرائیویٹ چلے جائیے۔ آپ کی استطاعت کے مطابق آپ پر حج اسی سال فرض رہے گا۔ دنیاوی مفاد کی خاطر اسے اگلے سال کے لیے ملتوی نہ کریں۔ اللہ پر یقین رکھیں، وہ آپ کو اپنے خزانوں میں سے کئی گنا نوازے گا۔ یہ آزمائی ہوئی بات ہے، جس نے اللہ کی رضا کی خاطر حج کیا اور وہاں جا کر بار بار بلاوے کا دروازہ کھلوا لیا، اس کے لیے اللہ نے اتنی استطاعت کر دی، اس کی روزی میں اتنی برکت کر دی کہ وہ بار بار حج کے لیے جاتا رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین کہہ کے دعا کا حصہ بن جائیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔